اسی طریقے سے بچوں میں یہ کنسپٹ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. آپ کہیں پہ بھی ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت بھی کرتا ہے، اور آپ جب اللہ کو پکاریں گے تو اللہ آپ کی پکار سنے گا، اور جب آپ اس کی طرف 1 قدم چلیں گے وہ آپ کی طرف 10 قدم چلے گا. آپ اس کا ذکر اگر اکیلے میں کریں گے تو وہ آپ کا ذکر اکیلے میں کرے گا. آپ اس کا ذکر اگر محفل میں کریں گے تو وہ آپ کا ذکر محفل کے اندر کرے گا. انسان کے اللہ کی طرف پلٹنے اور رجوع کرنے سے اللہ تعالیٰ کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو خوش ہوتا ہے، اس کا جو مشہور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مسافر صحرا کے اندر سفر کر رہا ہے، اور اس کے پاس سواری، اور سواری کے اوپر اس کا کھانے پینے کا انتظام ہے. وہ ایک جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. جب وہ جاگتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کی سواری نہیں ہے. اب اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، حد نگاہ ریت ہی ریت ہے، نہ کھانے نہ پینے اور نہ سائے کی کوئی چیز ہے، اور اسے یہ یقین ہے کہ اب یہ میل ہا میل تک پھیلا ہوا یہ صحرا اسے عبور کرنا تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے، یقیناً اس کی موت آ جائے گی. اس مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت میں وہ دوبارہ لیٹ جاتا ہے. جب وہ دوبارہ لیٹ کے اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سرانے ہیں، اور اس کے اوپر کھانے کا سامان موجود ہے، اور وہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے، اور پاگل ہو کے یہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے پلٹنے سے اتنی خوشی ہوتی ہے. اس طرح کی کہانیاں اور واقعات آپ جب بچے کو سنائیں گے تو بچے میں اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت پیدا ہوگی. لیکن یہ سارا کچھ تبھی کارگر ہوگا جب آپ خود یہ سارا کچھ کر رہے ہوں. اگر بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ویسا نہیں ہے جیسا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، یا آپ تو کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، آپ شکایات کرتے ہیں، آپ تو اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے، آپ اللہ کی نماز بھی ریگولر نہیں پڑھتے، آپ کی اللہ سے محبت بھی اس لیول کی نہیں ہے، تو پھر بچے کے اندر کچھ بھی نہیں پیدا ہوگا. سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی ذات سے اصلاح شروع کریں. جب جو چیز آپ بچے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں، اس کے اندر بچوں میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. تعمیر سیرت کی یا بچوں کی تربیت کی جو دوسری بنیاد ہے وہ ہے جواب دہی کا احساس. کل روز قیامت اللہ کے حضور پیش ہونے کا ڈر. ولی من خاف مقام ربہ جنتان. کہ اگر اللہ کی ناراضگی کا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ آپ کے اندر خوف ہے اور آپ تقوی اختیار کرتے ہیں تو آپ کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو بچوں میں اللہ کا خوف اس طور سے پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک کو بہت جلاد اور بڑا جبار و قہار ہے، لیکن کہیں کہیں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے، لیکن اللہ کی رحمت زیادہ ہے. آپ بچے میں اللہ کی محبت پیدا کریں، اللہ کی ناراضگی کا ڈر اس کے اندر پیدا کریں، اور وہ کامیابی اور ناکامی کا پورا تصور دینے کی ضرورت ہے کہ کون لوگ کامیاب ہوں گے، کون ناکام ہوں گے. جو کامیاب ہوں گے ان کے کس ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ کیا کہہ رہے ہوں گے، وہ خوشی سے ان کی کیا حالت ہوگی، اور جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا ان کی کیا حالت ہوگی. کیونکہ بچے میں کامیابی اور ناکامی کا تصور بہرحال بہت اچھی طریقے سے موجود ہوتا ہے. اور جو موجودہ دور میں یہ جو تعلیمی نظام ہے اس نے کامیابی اور ناکامی کا جو پورا پیراڈائم صرف نمبرز تک محدود کر دیا ہے. اس سے بچوں کو نکالنے کی ضرورت ہے. بچوں کو قرآن پاک میں وہ آیات جس میں کامیاب انسانوں کی صفات بیان کی گئی ہیں یا کامیابی کی شرائط بیان کی گئی، وہ کامیابی کی شرائط بچوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ کون لوگ کامیاب ہوں گے اور کون لوگ ناکام ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نار جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا دراصل وہی کامیاب ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ بے شک فلاح پائی مومنوں نے جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی اور نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کیا. اور پھر فرمایا کہ فلاح پائی ان لوگوں نے جنہوں نے تزکیہ کیا. تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی بچوں کی تربیت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ تزکیے کا سارا میکنزم ہے جو تربیت کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ ہے. بچوں کا تزکیہ کیجیے، بچوں کے نفس کو پاک کیجیے. بچوں کی تربیت کی جو تیسری مضبوط بنیاد ہے وہ ہے قرآن کریم سے تعلق. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. تو المیہ یہ ہے کہ ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا. ہم نے انگریز کو اور بہت سارے اور فلاسفرز کو تو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کی مہنگی مہنگی ٹریننگ بھی لینا شروع کر دی، لیکن جو کتاب ہدایت تھی، جو اللہ تعالیٰ کا ایک مکمل ضابطہ حیات انسانی زندگی کے لیے تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. اور پھر جیسے کسی شاعر کا ہے کہ اغیار سے مانگتے پھرتے ہیں مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے.
جو ہمارے پاس ایک پورا سورج موجود تھا، روشنی کا، ہدایت کا ایک منبع موجود تھا، اس کو ہم نے غلافوں میں لپیٹ کے تاکوں میں بند کر دیا، اور اغیار سے ہم مانگ رہے ہیں کہ ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتا دیجئے۔ مختلف انگریزوں کی کتابیں پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی کی اصل دلیل اور کامیابی کا اصل منبع اور کامیابی کا اصل مرکز و محور اللہ کی ایک کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ جیسے آپ ایک کوئی مشین لیتے ہیں، کوئی آپ موبائل لیتے ہیں، کوئی بھی آپ ڈیوائس لیتے ہیں، تو اس ڈیوائس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مینول آتا ہے، ایک کتابچہ آتا ہے کہ اس ڈیوائس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ انسان ایک کمپلیکس مشین ہے، اس مشین کو کیسے زندگی گزارنی ہے، اس مشین کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا نظام دیا ہے، پورا سسٹم دیا ہے، پوری ہدایات دی ہیں، لیکن ہم نے اس سسٹم کو بند کر کے رکھ دیا۔ ہمارے بچے پہلی بات ہے پڑھنے کی ریشو بہت کم ہے، اور سمجھنے کی تو ہے ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ بچوں کو قرآن سمجھانے کا کوئی انتظام موجود ہو۔ الحمدللہ ادارہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن اس پہ بہت کام کر رہا ہے، اور آپ سارے لوگ اس ادارے کے ساتھ آپ جڑیں گے، یقیناً اس سے بچوں کے اندر قرآن فہمی کا پورا نظام بھی بنے گا اور بچوں کی تربیت بھی ہوگی۔ جب ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ معاشرہ انتہائی پراگندہ ہو چکا تھا، جہاں پہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں پہ ننگے ہو کے طواف کیا جاتا تھا، جہاں پہ لوٹ مار بہت عام تھی، جس معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے اس حد تک تھے کہ گھوڑا آگے بڑھ جانے پہ ایک لڑائی شروع ہوئی اور 40 سال تک جاری رہی، اور ایک لڑائی پانی پہلے پینے یا پلانے کے اوپر جھگڑا شروع ہوا اور 50 سال تک یہ جھگڑا رہا، جس کو خالی نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور یہ جھگڑے سالہ سال تک جاری رہے۔ اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور یہ مقصد بیان کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو ان کو قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے، تو اس گمراہی سے، اس بے راہ سے نکل کے صالح معاشرہ بننے کا جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کی ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ ان ساری تعلیمات کو پہنچانے کا ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اتباع رسول کے بغیر کوئی بھی چیز ممکن نہیں۔ دوسری چیز قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، اور تلاوت اس ترتیب سے نہیں جو ہم نادرہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ عرب تھے، وہ جب تلاوت کرتے تھے اس کا میننگ بھی سمجھتے تھے۔ اصل قرآن پاک کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے اور اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، آپ عمل کیسے کریں گے؟ اور جب تک خود عمل نہیں کریں گے تو دوسروں کو کیسے پہنچائیں گے؟ اور جب آپ دوسروں کو نہیں پہنچائیں گے تو معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، قرآن پاک سے مضبوط تعلق، قرآن کے ساتھ جڑنا۔ دوسری چیز ہے تزکیہ، قلب کی صفائی، دل کی صفائی۔ جب تک آپ کا قلب صاف نہیں ہے، جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہے، آپ بچے کی تربیت نہیں کر سکتے، آپ بچوں کے اندر کوئی اخلاق و کردار پیدا نہیں کر سکتے۔ تیسرا کام جو کیا وہ کتاب حکمت کی تعلیم ہے، یعنی اگر ہم اس کو انسانی باڈی کے اندر تقسیم کریں تو پہلی چیز ہے ذکر الہی، زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھنا، زبان کو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے دینا۔ پہلی جو شرط ہے، پہلی جو بنیاد ہے تربیہ کی، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے کلام کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھیں۔ دوسری چیز ہے دل کی صفائی، کہ آپ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ ہے ہی ہے کہ آپ اپنے نفس کو، اپنے اندر کی غلاظتوں کو، اندر کی خرابیوں کو، اندر کی بیماریوں کو دور کر دیں۔ اور تیسری چیز ہے کتاب حکمت کی تعلیم۔ کتاب حکمت کی تعلیم دنیا کے لیے ضروری ہے اور نفس کا تزکیہ آپ کو آخرت کے لیے ضروری ہے۔ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن آج المیہ کیا ہوا کہ ہم نے تزکیے کو تو اپنے تعلیمی نظام سے نکال دیا، ہمارا فوکس آ گیا تعلیم، اور تعلیم میں بھی حکمت تو نکل گئی، تعلیم بھی برائے نام رہی جس میں صرف معلومات پہنچائی جا رہی ہیں۔ تعلیم بھی وہ تعلیم نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ انسانی زندگی کی تعمیر کرتی ہے، انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ وہ جسٹ ایک کاغذ کا پرزہ ہے، ڈگری کی صورت میں آ جاتا ہے، وہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں کوئی خاص فرق نہیں، بلکہ المیہ تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے زیادہ خرابی پیدا کر رہے ہیں بنسبت ان کے جو کم پڑھے لکھے یا ان پڑھ لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں رہی،
ان کے اخلاق و کردار میں کوئی فرق ہی نہیں ڈال رہی۔ تو اس لیے جو تعلیم کی بھی بنیاد ہے وہ اللہ کی آیات کی تلاوت، تزکیہ نفس اور پھر کتاب حکمت کی تعلیم، تو ہم نے اس کو بالکل الٹا کر دیا ہے۔